جو حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے، جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے، وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے. جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر، اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے. اور جس وقت بیعت کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کے درمیان میں، یعنی آپ سب کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے، تو وہاں پہ بیعت ہوگی. کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے، علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے، وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا، دعائیں کر رہا ہوگا. تو وہ جب بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا. یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا، لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں، پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پہ سونے والے اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ہم سے کوئی جہاد بھی بیعت لے تو 1000 دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی. پھر جب وہ لوگ 2/3 جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے، ان میں سے 1/3 یعنی ہاف ٹوٹل میں سے 1/3 وہ شہید ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے بہتر روئے زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا. پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی. تو ان پر پھر دجال آئے گا، پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول، اور پھر یہ ساری چیزیں، یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے. اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ان ماڈرن چیزوں کو، تو ماحول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دجالیت کا ماحول ہے. یہ کہہ دینا کہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے درست ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے ماحول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے، جو آتے رہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے، اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا. تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں، ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک جو ہے وہ کتنے آئے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید. اور ان ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے. یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا. بالکل زبردست بات آپ نے کی. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے، مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بات درست ہے، بلکہ ایک خواب بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں اور ان کے پانی گر رہا ہے بالوں سے، دجال ان کے پیچھے پیچھے ہے. تو کیا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ایز اٹ از کاپی کرے گا، اور بہت سے مسلمان بھی اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیں گے، اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ یہ کیا سیکوینس ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے ایسا ہو. اصل میں چونکہ اس نے دھوکہ ہی دینا ہے، تو دھوکہ دینے کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا، واللہ عالم، مجھے یوں لگتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ارتقاء ہوگا. اچھا، یعنی تھوڑی سی ایک، ایسا نہیں ہے کہ دجال پہلے دن ہی جب ظاہر ہوگا تو وہ اس وقت وہ ساری کی ساری اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی وقت اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا نا ایک گریجولی وہ آگے بڑھے گا. صحیح. اور اس کو آپ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوگی، آبویسلی وہ امتحان کے لیے ہے، اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے، اور روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی لیے آپ نے اس سے پناہ مانگنے کی سارے تلقین کی اہل ایمان کو. لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا پریکٹیکلی، جیسے آپ نے فرمایا کہ میٹاورس میں چپ جو ہے وہ کسی اور میں ڈال دیں تو وہ اس کے ساتھ، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ دھوکے باز ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز. بالکل صحیح. وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے دھوکہ دے، چاہے کسی طرح سے. اب آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں
کہ جو میموری جو ہے دنیا کا جو بہترین سب سے بڑا انجینئر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے آپ. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.